الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قدیر۔ قرآن مجید کی سورہ شورى کی ایک آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اسی آیت کی روشنی میں تھوڑی دیر گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اس بات کو واضح کیا ہے کہ وہی حقیقی مالک ہے زمین و آسمان کا، وہی خالق ہے، وہی سب کچھ دینے والا ہے۔ ہر چیز کا سوال اسی سے کرنا چاہیے۔ ہمارے سماج و معاشرے میں ایک بڑی برائی کہیے یا بہت سارے افراد میں ایک قسم کی خرابی پائی جاتی ہے، وہ یہ کہ بیٹیوں کی ولادت کو، بچیوں کی پیدائش کو انتہائی برا تصور کرتے ہیں۔ بہت سارے افراد ایسے ہیں، بہت سے نوجوان ایسے ہیں، بعض گھروں کے گارجین و ذمہ دار ایسے ہیں جن کے ہاں اگر بیٹی کی ولادت ہوئی تو ان کا منہ بن جاتا ہے، پریشان ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے پر صبر نہیں کر پاتے۔ یہ آیت کریمہ اسی چیز کی تردید کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے للہ ملک السماوات والارض، آسمان اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے۔ آسمانوں اور زمینوں اور آسمان و زمین کی تمام چیزوں کا حقیقی مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ یخلق ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، یعنی حقیقی خالق اللہ رب العالمین ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا یہب لمن یشاء اناثا، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے صرف لڑکیاں دیتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا، اللہ جسے چاہتا ہے صرف لڑکیاں دیتا ہے۔ وَيَهْبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور اللہ جسے چاہتا ہے صرف لڑکے دیتا ہے۔ اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، یا اللہ تعالیٰ لڑکے اور لڑکیاں دونوں دیتا ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور اللہ جسے چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے، کچھ نہیں دیتا۔ تو دیکھیں سب اللہ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے صرف لڑکیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے صرف لڑکے دے دیتا ہے۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جنہیں لڑکے اور لڑکیاں دونوں دیتا ہے، کچھ ایسے ہیں جن کو کچھ نہیں دیتا، ان کی گود خالی کر دیتا ہے۔ انہ علیم قدیر۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ علم رکھنے والا اور قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ کس کو صرف لڑکیاں ملنا چاہیے، اللہ جانتا ہے کسے صرف لڑکا ملنا چاہیے، اللہ یہ بھی جانتا ہے کہ کس کو دونوں ملنا چاہیے، اور صرف جانتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جانتا بھی ہے اور دینے پر قدرت بھی رکھتا ہے۔ تو حاضرین گرامی، اس پوری آیت کریمہ سے سب سے پہلی چیز ہمیں اور آپ کو یہ معلوم ہوئی کہ لڑکا اور لڑکی دینے والا اللہ رب العالمین۔ لڑکا ملا ہے صرف اللہ کی جانب سے ہے، کسی کے ہاں صرف لڑکیاں ہوئی ہیں اللہ کی جانب سے ہے۔ لڑکا اور لڑکی دینا یہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کا کام ہے، کسی اور کا کام نہیں ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ لڑکا ملے یا لڑکی ملے،
یا دونوں اللہ رب العالمین عطا فرما دے، یہ فیصلہ اللہ کا ہے۔ آپ کو اگر صرف لڑکیاں ملی ہیں تو یہ فیصلہ اللہ کا ہے، آپ کے حق میں یہی بہتر تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہی کیا۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اس فیصلے سے راضی ہونا چاہیے۔ تیسری چیز یہ معلوم ہوئی کہ اگر کوئی شخص لڑکی کی پیدائش کے بعد ناراض ہوتا ہے، غصہ ہوتا ہے، اپنی بیوی پر غصہ اتارتا ہے، واویلا مچاتا ہے، رنجیدہ اور غمگین ہو جاتا ہے، پریشان ہوتا ہے، تو وہ اللہ کے فیصلے سے راضی ہونے والا نہیں ہے۔ دیا اللہ نے ہے، آپ کے حق میں فیصلہ اللہ کا، صرف لڑکی کا۔ اب اگر آپ اس فیصلے سے راضی نہیں ہیں تو گویا کہ آپ اللہ کے فیصلے کو ٹھکرانے والے اور اللہ کے فیصلے سے ناراضگی کا اظہار کرنے والے ہیں۔ اور یاد رہے، اللہ کے فیصلے سے ناراض ہونا یہ اپنی دنیا اور آخرت کی تباہی کا سامان پیدا کرنا ہے۔ جو شخص بھی اللہ کے فیصلے سے ناراض ہو، اسے یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کے فیصلے سے ناراض ہو کر کے وہ کبھی خوش نہیں رہ سکتا۔ ایک بات اور معلوم ہوئی کہ سب کچھ دینے والا اللہ ہی ہے، اس آیت سے معلوم ہوا۔ تو ہر طرح کا سوال، خاص طور پر اولاد کا سوال، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے کرنا چاہیے، وہی دینے والا ہے۔ انبیاء علیہم السلام نے بچوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا۔ ابراہیم علیہ السلام بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے ہیں، کوئی سہارا نہیں ہے بڑھاپے کا، دعا کیا اللہ سے، رب حب لی من الصالحین، پروردگار عالم مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے اس عمر میں بھی انہیں اسماعیل اور اسحاق نامی دو بچوں سے نوازا۔ حضرت زکریہ علیہ السلام نے اللہ سے سوال کیا، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے اللہ تنہا نہیں چھوڑنا مجھے۔ نیک اولاد کی دعا کی۔ تو انبیاء علیہم السلام نے بھی اللہ رب العالمین سے اولاد کی دعا کی ہے۔ حاضرین گرامی، ہم سب کو اولاد کے لیے اللہ کے حضور پیش ہونا چاہیے اور اللہ سے دعا کرنا چاہیے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شادی کے بعد 2-4 سال اللہ کی طرف سے مصلحتاً، اللہ کو معلوم ہے اللہ کی حکمت، اس کا فیصلہ، اولاد نہیں ہوئی، کوئی بچہ بچی نہیں ہوا، تو ایک انسان انتہائی پریشان ہو جاتا ہے۔ بسا اوقات وہ توحید کا دامن چھوڑ دیتا ہے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی اولاد کے لیے اللہ کے در کو چھوڑ کر کے کہیں اور بھی چلا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ لڑکا لڑکی دینے والا اللہ ہے، وہ ہر چیز کے دینے پر قادر ہے، وہ عمر کے ہر حصے میں دینے پر قادر ہے، اس لیے ہمیں اللہ ہی سے سوال کرنا چاہیے اور لڑکیوں کی ولادت پر ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ لڑکیوں کی ولادت پر ناراض ہونا یہ زمانے جاہلیت کے لوگوں کا عمل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی نہیں بنائے گئے تھے، آپ سے پہلے، آپ کے نبی بنائے جانے سے پہلے کا جو زمانہ تھا وہ جاہلیت کا زمانہ تھا۔ وہ لوگ لڑکیوں کی پیدائش پر بہت ناراض ہوتے تھے، اللہ کے اس فیصلے کو تسلیم نہیں کر پاتے، اپنی بچیوں کو لے جا کر کے زندہ گاڑ دیا کرتے تھے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو واضح کیا ہے، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، جب ان میں سے کسی آدمی کو لڑکی کی خوشخبری دی جاتی ہے، بتایا جاتا ہے کہ اس کے ہاں بچی پیدا ہوئی ہے، تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے۔ یہ ایمان کی کمی کی دلیل ہے، اللہ کے فیصلے سے ناراضگی کی نشانی ہے۔ جب ان لوگوں کو لڑکی کی خبر دی جاتی ہے تو ان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے۔ یہ یتوارا من القوم من سوء ما بشر به ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب، یہ لوگ جو ہے قوم سے اپنا منہ چھپائے پھرتے ہیں مارے شرمندگی کے، سوچتے ہیں کہ اب کیا کریں، اس لڑکی کو
شرم و عار ندامت اٹھاتے ہوئے اس کو زندہ رکھیں یا کہ اس کو مٹی میں لے جا کر کے دفن کر دیں۔ الا ساء ما یحکمون، انتہائی خراب فیصلہ کرتے ہیں یہ لوگ۔ تو زمانے جاہلیت کے لوگ، جب ایمان نہیں تھا، نبی نہیں آئے تھے، اس وقت جو ہے لوگ بچیوں کی ولادت کو برا سمجھتے تھے، شرم و عار سمجھتے تھے۔ اب اگر آج بھی دین آ جانے کے بعد، قرآن آ جانے کے بعد، نبی کی تعلیمات کو جان لینے کے بعد بھی اگر کوئی آدمی بچی کی ولادت کو برا سمجھ رہا ہے تو گویا کہ وہ وہی عمل کر رہا ہے جو زمانے جاہلیت کے لوگ کرتے تھے۔ آپ دیکھیں گے ہماری شریعت میں بچیوں کی ولادت کو بڑی سعادت اور خوشبختی کی چیز بتایا گیا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کی راویہ ہیں، کہتی ہیں ایک مرتبہ ایک عورت ہمارے گھر آئی اور اس کے ساتھ اس کی 2 بچیاں تھیں، بھوکی تھی دونوں، کھانے کے لیے کچھ چیز کا سوال کر رہی تھی، ہم نے کھجور دیا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ ہم نے اس کو 3 کھجور دیا، اس نے ایک کھجور ایک بچی کو اور دوسرا دوسری بچی کو دے دیا، اور ایک کھجور خود کھانا چاہا، پھر اس نے اس کھجور کے 2 ٹکڑے کیے، ایک ٹکڑا ایک بچی کو اور دوسرا ٹکڑا دوسری بچی کو دے دیا، اپنا خود نہیں کھایا، کچھ نہیں کھایا۔ اور بعض روایتوں میں ہے ایک کھجور اس کے 2 ٹکڑے کر کے اس کو دونوں کو دے دیا آدھا آدھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ماجرا بتایا، اللہ کے رسول آج ایک عورت آئی تھی، اس کے ساتھ 2 بیٹیاں تھیں، ایسا ایسا ہوا، ہم نے یہ کیا، اس نے یہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عائشہ سے کہا سنو، من ابتلی من هذه البنات بشیء کنا له سترا من النار، عائشہ سنو، جو ان بچیوں کے ذریعہ آزمایا گیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جس شخص کو بیٹی دیا، صبر کیا، اس نے اللہ کے فیصلے پر راضی رہا، اس کو بوجھ نہیں سمجھا، اس کی پرورش کیا، اس کو تعلیم و تربیت سے نوازا، کنّا لہو سترا من النار، بعض روایتوں میں کنّا لہو حجابا من النار، یہ بچیاں اس باپ کے لیے کل قیامت میں جہنم سے نجات کا ذریعہ بنیں گی۔ ایک شخص جس کو اللہ نے بیٹی سے نوازا، وہ اللہ کے فیصلے پر راضی ہوا، کسی طرح کی کوئی ندامت اور شرمندگی محسوس نہیں کی، پالا پوسا، اسے بڑا کیا، شادی بیاہ کیا اس کا، وہ باپ، کل وہ بیٹی اپنے اس باپ کے لیے جہنم سے نجات کا ذریعہ بنے گی۔ تو یہ بیٹیاں انتہائی سعادت کا ذریعہ ہیں، یہ آپ کو جہنم سے بچانے کا ذریعہ ہے، یہ بدنصیبی کی علامت نہیں ہے، بدبختی اور بدقسمتی کی علامت نہیں ہے، یہ نبی کے فرمان کے بموجب اپنے باپ کو، اپنے والدین کے لیے جہنم سے نجات اور رکاوٹ کا ذریعہ ہیں۔ بلکہ ایک روایت میں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہی حدیث حضرت عائشہ کی صحیح مسلم کی روایت ہے، ان اللہ قد اوجب لها بها الجنہ، اللہ تعالیٰ نے اس لڑکی کی وجہ سے یا اس کے اس عمل کی وجہ سے اس کو جنت، اس کے لیے جنت واجب کر دیا ہے اور جہنم سے اسے نجات عطا فرما دیا ہے۔ دیکھیے کس قدر خوش قسمتی کی بات ہے بچیوں کا پیدا ہونا اور ان کی پرورش و پرداخت کرنا۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، جس شخص نے 3 بچیوں کی پرورش کی، جس کے ہاں 3 بیٹیاں ہوئیں اور تینوں بچیوں کی اس نے پرورش کیا، پالا پوسا، ان پر شفقت اور مہربانی کیا، نرمی کیا، ان کی شادی کر دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ، وہ جنت میں داخل ہوگا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا، اللہ کے رسول اگر کسی کے ہاں 2 ہی بیٹیاں ہوں، 2 بیٹیوں کی پرورش کر دے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ راوی حدیث کہتے ہیں
کہ اگر کسی شخص نے ایک بیٹی کے بارے میں پوچھا ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب یہی ہوتا۔ معلوم یہ ہوا کہ بیٹیوں کی پرورش کرنا، ان کو تعلیم و تربیت سے نوازنا، ان کی پیدائش کو برا تصور نہ کرنا، یہ جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے۔ سنن نبی داؤد کی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے بچی سے نوازا، بیٹی دیا، اس نے اس کو برا نہیں سمجھا، اس کو زندہ دفن نہیں کیا، اور بیٹوں کو اس پر ترجیح نہیں دیا۔ بہت سارے گھروں میں ایسا ہوتا ہے، بیٹے اور بیٹیوں میں امتیازی سلوک کیا جاتا ہے، بیٹے کو زیادہ پیار و محبت دی جاتی ہے اور ان کے مقابلے میں بیٹیوں کو کم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس شخص نے اپنی اس بیٹی کی پیدائش پر رضامندی کا اظہار کیا، اس کی تعلیم و تربیت کا انتظام کیا، اس پر بیٹوں کو ترجیح نہیں دیا، یعنی ایک نظر سے دونوں کو دیکھا، تو وہ جنت میں اللہ رب العالمین اس شخص کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ ادخلہ اللہ بہ الجنہ، اللہ تعالیٰ اسے اس عمل کی وجہ سے جنت میں داخل فرمائے گا۔ تو حاضرین گرامی، یہ بچیاں جنت میں داخلے کا ذریعہ ہیں، جہنم سے نجات کا ذریعہ ہیں۔ بلکہ صحیح بخاری میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچیوں کی پرورش کرنے والا، ان کی پیدائش پر خوش ہونے والا، تعلیم و تربیت سے انہیں نوازنے والا، وہ اور میں جنت میں ایسے ہوں گے۔ آپ نے ان دو انگلیوں کا اشارہ کیا، جیسے یہ دو انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں، قریب قریب ہیں، ایسے بچیوں کی پیدائش پر خوش ہونے والا اور ان کی تعلیم و تربیت کرنے والا جنت میں میرے ایسے ہی قریب ہوگا جیسے کہ دو انگلیاں، میں اور وہ دونوں ایسے ہی ہوں گے۔ تو حاضرین گرامی، ہم سب کو اب بچیوں کی ولادت پر خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، یہ کوئی معیوب چیز نہیں ہے، یہ فیصلہ اللہ کا ہے ہمارے حق میں۔ عبد المالک مجاہد حفظہ اللہ نے، ان کی کئی کتابیں ہیں، سنہریات کی سیٹ ہے، ایک کتاب ہے سنہری کرنیں، اس میں بعض تاریخی کتابوں کے حوالے سے قصہ ذکر کیا ہے۔ وہ قصہ یہ ہے کہ ایک شخص شادی ہوئی، اس کی اس شادی کے کچھ دنوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسے بچی سے نوازا، لگاتار 6 بچیاں اس کے ہاں پیدا ہوئی، 6 بچیاں، لگاتار 6 بچیاں، بار بار جب بھی ولادت کا موقع آتا بچی پیدا ہوتی، بڑا ناراض ہوتا، غصہ ہوتا۔ جب 7ویں مرتبہ اس کی بیوی حمل سے ہوئی تو اس شخص نے اپنی بیوی کو بہت ڈرایا دھمکایا اور کہا کہ اگر اس بار بھی بچی پیدا ہوئی تو ہم تمہیں طلاق دے دیں گے۔ کافی ڈرایا، جیسے بہت سارے لوگ کرتے ہیں۔ وہ تو 7 بچی یہاں 1-2 بچی پر ڈرانے دھمکانے لگے، بھئی اس میں عورتوں کا قصور کیا ہے؟ پھر اللہ رب العالمین جو دے گا وہی ہم کو لینا ہے۔ بہت سارے نادان و جاہل قسم کے لوگ اللہ کے فیصلے پر ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے ظلم کرتے ہیں اپنی بیویوں پر، حالانکہ اس میں ان کا کوئی قصور نہیں۔ 7ویں بار جب اس کی عورت حمل سے ہوئی تو اس نے اپنی بیوی کو بہت برا بھلا کہا اور کہا اس بار ہمیں بیٹا ہی چاہیے۔ اتفاق ایسا کہ ایک دن وہ سویا ہوا ہے، خواب دیکھ رہا ہے، خواب دیکھتا ہے، خواب میں وہ دیکھ یہ رہا ہے کہ قیامت قائم ہے، قیامت قائم ہے اور میرا فیصلہ جو ہے، میرے سلسلے میں جہنم کا فیصلہ کر دیا گیا ہے، مجھے لے جایا جاتا ہے، مجھے جہنم کے ایک دروازے پہ لے جایا گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میری ایک بیٹی وہاں کھڑی ہے اور وہ جہنم کے اس دروازے سے داخل نہیں ہونے دے رہی۔ مجھے دوسرے دروازے پر لے جایا گیا، پھر تیسرے پر لے جایا گیا، ہر دروازے پر میری ایک بیٹی مجھے کھڑی نظر آئی۔ کہہ رہا میری نیند ٹوٹ گئی، خواب ختم ہوا، میں بیدار ہو گیا اور بیدار ہو کر کے میں دعا کرنے لگا۔ میں بیدار ہونے کے بعد دعا کرنے لگا، اللہم ارزقنی السابعہ،
اے اللہ 7ویں بھی مجھے بیٹی ہی دینا۔ کہہ رہا میں ڈر گیا 6 دروازے تک تو جانے کے بعد، اب اس کے بعد والے دروازے پر مجھے جہنم سے روکنے والا کون ہوگا؟ اس لیے جیسے ہی وہ بیدار ہوا وہ دعا کرنے لگا، اے اللہ مجھے اب کے بار بھی لڑکی ہی دینا۔ حاضرین گرامی، معلوم یہ ہوا کہ یہ بیٹیاں جہنم سے نجات دلانے کا ایک بہت اہم سبب اور ذریعہ ہیں۔ ہمیں ان کی ولادت پر خوشی کا اظہار کرنا چاہیے۔ فیصلہ اللہ کا ہے، اس پر راضی ہونا چاہیے، اللہ کے فیصلے کو تسلیم کرنا چاہیے، اور اپنی بیویوں پر ظلم و زیادتی کرنا یہ انتہائی احمقانہ فیصلہ ہے، یہ غلط چیز ہے۔ افسوس تو اس وقت ہوتا ہے، تعجب ہوتا ہے اس وقت، مردوں کی چھوڑیے، بسا اوقات بچیوں کی ولادت پر عورتیں بھی ناراض ہوتی۔ ایک عورت لڑکی کی ولادت پر وہ بھی ناراض ہوتی ہے، ایسے بھی واقعات۔ بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سوجھ بوجھ عطا فرمائے۔ بچے ہوں یا بچیاں ہوں، سب اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کے فیصلے سے اللہ تعالی ہمیں راضی ہونے والا بنائے۔ پروردگار عالم ہمیں اپنے بچیوں کی کفالت کی، پرورش و پرداخت کی، ان کی شادی بیاہ کی توفیق عطا فرمائے، ان کے ساتھ حسن سلوک کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان بچیوں کو ہمارے لیے دنیا میں بھی کامیابی کا سبب بنائے اور آخرت میں بھی ہماری نجات اور کامیابی کا ذریعہ ان بچیوں کو بنائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہر طرح کے گناہوں سے، معصیت سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔